अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कराची के मुतअद्दिद ज़िलों में रैली की क़यादत करते हुए गुज़श्ता रात दाऊद चौरंगी में अपने इंतखाबी जो एक्टिविटी है उसका इख्तिताम किया है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कराची के अंदर बड़ी रैली मुनक्किद करके कराची में खौफ, दहशत, वहशत की जो सियासत है या उसके अंदर जो लोगों में एक जो है वो खौफ का अंसर था, जो थोड़ा बहुत उसका इख्तिताम कर दिया है। और इस बात के इम्कानात हैं कि कराची के अंदर लोग अपने वोट के जो हक़ है उसको इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में निकलेंगे। गो कि उमूमी तौर पे यही समझा जा रहा है और काफ़ी हद तक ये दुरुस्त बात भी है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा जो ये 8 फरवरी को जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें टर्न आउट जो है वो कम रहेगा और टर्न आउट कम रखा जाएगा और उसका जो फ़ायदा होगा वो बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून को होगा। और मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसके लिए उनको हुकूमत साजी का जो है वो रास्ता आसान हो उनका। हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम फिर अपने आप को कराची के अंदर और कराची के अंदर भी एक पार्टी को फोकस करने की कोशिश करते हैं, वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी की कराची में सियासत की तारीख़ बहुत तवील है। हम इस तरफ नहीं जाना चाहते कि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जमात इस्लामी का पाकिस्तान के बारे में क्या ख़यालात थे और क्या ख़यालात नहीं थे, उस पर हम पहले कई दफ़ा अर्ज़ कर चुके हैं। लेकिन हम आज की जो है ना वो बात कर रहे हैं। आज जो है वो जमात इस्लामी की जो सियासत है वो सियासत और MQM की जो सियासत है कराची के अंदर, कराची के हवाले से उसमें कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। जमात इस्लामी ने गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात में कराची कार्ड खेला और जिसकी वजह से सिंध के जो अंदरूनी इलाके हैं उनमें जो रहने वाले लोग हैं, उनके जो मुस्तकिल बासी हैं, उनके साथ एक तज़ाद पैदा हुआ। इनके यहाँ के जो गुफ्तगू है, जो अंदाज़ बयान है, जो काबिल नफ़रत, जो नफ़रत अंगेज़ जो बयानिया उन्होंने जो है ना बनाने की कोशिश की ताकि कराची और सिंध के अंदरूनी इलाके में रहने वाले सिंधियों का एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करके और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल की जाए। हो सकता है दिल में उनकी ये बात ना हो, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे किया हो, लेकिन उसका बहरहाल नुकसान खुद जमात इस्लामी को हुआ। इसलिए कि इस कार्ड को बहुत पहले MQM खेलती रही है और वो कार्ड इतना पुराना, फटा हुआ और बोसीदा हो गया है कि सिंध के अवाम, चाहे उर्दू बोलने वाले हों या जो है वो सिंधी बोलने वाले हो या कोई और ज़बान बोलने वाला हो सिंध के अंदर, वो अब इस कार्ड को कोई अहमियत नहीं देता है और इसकी बुनियाद पर अपने वोट का जो तयन है वो नहीं करेगा। लिहाजा बल्दियाती इंतखाबात में हमने ये देखा कि उस जो कार्ड को इस्तेमाल किया गया लेकिन वो बुरी तरीके से वो नाकाम हो गया। और फिर ये भी हमने देखा कि MQM ने और जमात इस्लामी ने एक कोई मुआहदा नहीं किया, लेकिन जमात इस्लामी को मतलब लेवल प्ले फील्ड से भी ज़्यादा लेवल प्ले फील्ड जो है ना वो देने की कोशिश की गई। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल प्ले फील्ड थी कि बीच में MQM को इंतखाबात से ही कह दिया गया कि आप आउट हो जाएं ताकि जो उर्दू बोलने वाले, जो उनके ख्याल में जो उर्दू बोलने वाले वोटर हैं, वो अगर MQM बीच में नहीं होगी
تو یہ ووٹ جماعت اسلامی کی طرف جائے گا، اور جماعت اسلامی ایک دفعہ پھر کراچی کی سیاست میں جو ہے جو پیپلز پارٹی کے جو اثر کو روکنے میں جماعت اسلامی کامیاب ہوگی. لیکن ایسے ہوا نہیں ہے، اور بڑی برے طریقے سے یہ جو اسٹریٹجی ہے جماعت اسلامی، MQM اور پھر جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں جنہوں نے انفیکٹ جو پروگرام بنایا تھا وہ ناکام ہوا. اب اس کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور ووٹرز کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے. لیکن کل جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، کل ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم کراچی کے شاہراہوں پہ پھر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ الخدمت کے جو اشتہارات ہیں اس میں کراچی کا جو لیڈر ہے ان کا محترم نعیم الرحمان صاحب ذاتی کردار کے بہت اچھے انسان ہیں، اس پہ کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان تصویروں میں نمایاں ہو رہے تھے، اور ہر تقریباً جو ہے وہ شاہراہ پہ اور چوراہوں پہ، راؤنڈ اباؤٹس پہ اور مختلف نمایاں جگہوں پہ جو ہے نا وہ تصویریں موجود تھی. اب یہ کیا پیغام ہے، کیا پیغام ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ آپ دوسروں پہ تو جو ہے جرمانے بھی لگاتے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کا کوئی کام ہوتا ہے تو یا یہ جو طریقہ کار ہے وہ ووٹرز پہ اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے دیکھنے کا کام ہے، جو بالکل نہیں دیکھ رہی ہے. جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری لیول پلے فیلڈ دینے کی کوششیں وہ کی جا رہی ہے، لیکن ایسے پھر بھی یہ ناکام ہی ہوں گے میرے خیال میں. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا جو بلدیاتی الیکشن میں جو ووٹ ملے اور جو ان کی انویسٹمنٹ تھی پروپیگنڈا اور کے حوالے سے جو الیکشن کمپین جو بلدیاتی انتخابات میں، مطلب سوشل میڈیا چینلز کو دیکھیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھیں آپ، روڈ راستوں میں جو پوسٹر پیمفلیٹس اور ہیں اس کی پوزیشن دیکھیں، یا جو ہے وہ جو الیکٹرانک ڈیجیٹل چینلز ہیں اس کو دیکھیں، ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ نمایاں طور پہ نظر آ رہے تھے. اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی، اتنا پیسہ خرچ کیا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اب ان سے اگر آپ پوچھیں گے، میرا اندازہ ہے کہ اگر ان سے آپ پوچھیں گے تو یہ کہیں گے جی پیسے عوام دیتی ہے. بھئی پیسے عوام دیتی ہے، پیسے عوام دیتی ہے، دیتی ہوگی، لیکن ووٹ کیوں نہیں دیتی ہے؟ تو یہ جو ہے بات، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک سوچنے پہ مجبور کرتی ہے انسان کو کہ بھئی پیسے تو عوام دیتی ہے لیکن ووٹ عوام نہیں دیتی ہے. ووٹ پیپلز پارٹی کو دیتی ہے، یا کبھی MQM کو دیتی ہے، یا کسی اور پارٹی کو دیتی ہے. ووٹ ان کو نہیں دیتی لیکن پیسے عوام دیتی ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو بہرحال انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت زیادہ مختلف مواقعوں پہ فنڈ ریزنگ کے جو کمپینس چلاتے ہیں. اب وہ فنڈ ریزنگ کے جو کیمپینس ہیں وہ لوگوں کے ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتے ہیں. بہت سارے مسلم دنیا کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہتی ہیں، جو ظلم اور زیادتی مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے اور جس میں لوگوں کو وکٹم بنایا جاتا ہے، تو ان کو لے کے تو بہت زیادہ جو ہے نا کمپیننگ کی جاتی ہے فنڈ ریزنگ کی. اب یہ ابھی تک تو میرے نظر سے تو نہیں گزرا ہے کہ انہوں نے کہیں ایسی وہ کی ہو کہ جس سے مطلب اس کی پراپر جو ہے نا وہ حساب کتاب رکھا ہو. بہرحال اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ان کا اپنا جماعت اسلامی کا اور فنڈز دینے والوں کا، الیکشن کمیشن کا ایشو ہے. ہمارا کام صرف نشاندہی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایک جو ہے نا وہ سائلنٹ ایک پہلو ہے، خاموش پہلو ہے. اس طرف بھی ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت جو ہے نا جماعت اسلامی کی جو کیمپیننگ ہے، وہ ماس موبلائزیشن کی کیمپیننگ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس میں تو ان کی وہ خاص کیمپیننگ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کیمپیننگ کو دیکھیں، آپ الیکٹرانک میڈیا کیمپیننگ کو دیکھیں، آپ پرنٹ میڈیا کیمپیننگ کو دیکھیں، تو لگ رہا ہے کہ کراچی کی تمام سیٹیں وہ جیت جائیں گے. لیکن بالکل اس ماضی کی طرح جب نتائج آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آدھ صوبائی کوئی نشست جو ہے وہ اگر جیت سکے تو جیت سکے، ورنہ اس بات کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ہمارے اس ویلاگ کا مقصد کسی کو جو ہے وہ چھوٹا یا بڑا دکھانا نہیں ہوتا.
یا کسی کی دل آزاری کرنی نہیں ہوتی ہے. میں ہر کمنٹ میں یہی بات کرتا ہوں کہ اگر میرے کسی ہم تجزیے پہ کسی کو جو ہے نا وہ کوئی اعتراض ہے، کوئی آبجیکشن ہے، کوئی تحفظات ہیں، تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کو لکھے. اور اگر میں نے محسوس کیا کہ میں نے کہیں غلطی کی ہے، کہیں میں سے کوئی چیز اوور لک ہو گئی ہے، یا کہیں میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں الگ وی لاگ کر کے بھی اس کی تصحیح کر سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت میں محسوس کرتا ہوں، فیل کرتا ہوں، میری آبزرویشن ہے، جس کی بنیادیں کافی حد تک ٹھوس حقائق پر ہوتی ہیں، اور تاریخی جو عمل ہوتا ہے پاسٹ کا، جو تاریخ اور جو پوری ایک موضوعیت کے ساتھ اس کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے ہم یہ بات کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ان سے ضرور کچھ جو ہے نا کراچی کی سیاست کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملا ہوگا. اگلے دنوں میں کسی اور بھی لاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.